من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دنوں میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا. اس خطبے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حوالے سے 3 چیزوں کا ذکر کیا. فرمایا کہ لقد اوذیت فی اللہ وما یؤذی احد. اے لوگوں، دین کے راستے میں اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے کے راستے میں جتنا مجھے تکلیف پہنچائی گئی ہے، آج تک اتنا تکلیف کسی کو نہیں پہنچائی گئی. یہ پہلی بات ہے. لقد اوذیت فی اللہ وما یؤذی احد. جو مجھے دکھ پہنچایا گیا ہے اس دعوت کے راستے میں، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے حوالے سے، آج تک اتنا تکلیف کسی کو نہیں پہنچائی گی. اور یہ حقیقت ہے. یہ کوئی تکلیفیں معمولی ہیں. آپ نے کسی کا کیا بگاڑا تھا کہ آپ سجدے میں ہیں؟ کس طرح گھٹیا حرکت کی. ایک اونٹ جو مرا ہوا تھا اس کا اتنا بڑا اوجھ کتنے لوگوں نے مل کر اٹھایا اور نبی علیہ السلام کی پیٹھ پہ آ کے رکھ دیا. آپ سجدے میں، بدبودار اوجھ آپ کی پیٹھ پہ رکھ دیا گیا. یہ کوئی معمولی تکلیف ہے کہ ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا، عتبہ سے اور شیبہ سے، جاؤ محمد کے دروازے پر کھڑے ہو کر ان کی بیویوں کو ان کی بیٹیوں کو طلاق دے کر آ جاؤ. طلاق آپ خود سمجھیں. تکلیفیں پہنچائی گئی. آپ انتہائی پریشان ہو کر طائف کا رخ کرتے. طائف کا یہ سوچ کر، کیونکہ طائف کے لوگ جو تھے وہ تاجر تھے، اور تاجر کا دماغ تھوڑا سا وسیع ہوتا ہے عام آدمی کے مقابلے میں. وہ تنگ نظر نہیں ہوتا، اس کی گنجائش ہوتی ہے اس کی فکر میں، دماغ میں، سوچ میں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تاجر کو ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں. اگر اس میں تنگ نظری ہوگی تو وہ تجارت میں کامیاب نہیں ہو سکتا.
اسے اپنے آپ کو وسیع رکھنا پڑے گا. آپ وہاں چلے گئے، لیکن طیف والوں نے کیا کیا آپ جانتے ہیں. تاریخ میں ایسا واقعہ پیش نہیں ہے کہ طیف والوں نے اگر نہیں ماننا تھا نہ مانتے، کہہ دیتے آپ واپس جائیں، آپ کا پیغام ہمیں سمجھ نہیں آتا، آپ کی دعوت ہمیں قبول نہیں ہے. لیکن طیف کے جتنے غنڈے تھے ان کو 2 لائنوں میں کھڑا کر دیا اور ان سب نے دامن پتھروں کے ساتھ بھر لیے، اس طرف بھی. درمیان سے کہا محمد جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو اشارہ کر دیا کہ پتھروں کی باش بساؤ. پتھروں کی باش بسائی گئی، آپ کے پورے جسم کو لہولہان کر دیا گیا، خون آلود کر دیا گیا. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے آپ کے جوتے پاؤں سے باہر نکل سکتے، خون میں اس طرح چمٹ گئے تھے. یہ ظلم کی انتہا نہیں، لیکن کمال ہے صبر کی. کیا صبر، کیا استقامت. کیا ایک باغ کے قریب جا کر بیٹھتے پریشانی کے عالم میں، اللہ کے آگے اپنی بے بسی کو، اپنی کمزوری کو پیش کر رہے. اللہ تعالیٰ نے ملک الجبال کو بھیج دیا. ملک الجبال وہ فرشتہ جس کی ڈیوٹی پہاڑوں پر تھی. جائیں میرے پیغمبر سے پوچھیں، جیسے وہ کہیں ویسے کرو. بتاؤ اتنی بڑی آفر کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اتنی بڑی آفر لے کر ملک الجبال آتا ہے، آ کر تعارف کراتا ہے مجھے اللہ نے بھیجا ہے. ان شئت ان اطبق علیہم الاکشبین. یہ طیف ایک ایسی بستی ہے، اس کے دونوں طرف پہاڑ ہیں، اس طرف بھی پہاڑ ہے، اس طرف بھی پہاڑ ہے. خالی آپ مجھے اشارہ کرتے، دونوں پہاڑوں کو قریب کر کے اتنا قریب کر دوں گا جس طرح چکی کے 2 پارٹ ہوتے ہیں اور بیچ میں دانا پس جاتا ہے، میں پوری بستی کو پیس کے رکھ دیتا ہوں. بتاؤ اتنی بڑی آواز، کیفیت کیا ہے؟ خون بہ رہا ہے، ظلم کی انتہا، آفر آ چکی. اس آفر کو سننے کے بعد آپ نے کیا کہا؟ لا نہیں، بل ارجو اللہ ان یخرج من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا. اے فرشتے، یہ نہ صحیح، انہوں نے میری دعوت کو نہیں مانا. ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں اللہ ایسے بندوں کو پیدا کر دے جو ایک اللہ کی بات کرنے والے. اور ایسا ہوا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں غالباً 14 یا 15 ہجری میں امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 افراد پر مشتمل پہلا قافلہ جو ہندوستان بھیجا، پہلا مسلمانوں کا قافلہ امیر عمر کے دور میں ہندوستان میں آیا جو 100 افراد پر مشتمل تھا. اس میں ایک صحابی تھے، 99 تابعی تھے. صحابی وہی تھا جس کا تعلق طیف سے. یہ اللہ کے پھر جس نے اس پٹی کو ہندو سے آزاد کرایا، محمد بن قاسم، وہ کہاں گئے؟ وہ بھی طیف گئے. نبی علیہ السلام کی دل کی آواز تھی،
وہ جملے دل سے نکلے تھے کہ یہ نہ صحیح ان کی نسلوں سے ایسے پیدا ہوں گے جو ایک اللہ کو ماننے والے ہوں گے۔ واپس آئیے، ایک نقطہ تو آپ نے یہ بیان کیا، لقد اوذیت فی اللہ وما یوذی احد، لوگوں سن لو، اللہ کے دین کے لیے جتنا مجھے تکلیفیں پہنچائی گئی آج تک کسی کو نہیں پہنچی گئی۔ وقد اخفت فی اللہ، دوسری بات وقد اخفت فی اللہ وما یخاف احد، اس قدر مجھے دھمکایا گیا ہے، اس قدر مجھے دھمکایا گیا ہے کہ باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، اس قدر دھمکایا گیا ہے۔ آج تک دین کی خاطر اتنا کسی کو نہیں دھمکایا گیا۔ تیسری آخری بات جس کا ہمارے مضمون کے ساتھ تعلق ہے، میں کہ وَلَقَدْ أَتَيَّ عَلَيَّ وَمَالِيَ وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثَةٌ وَمَالِيَ وَلَا بِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ، جب سے اللہ نے یہ بوجھ میرے اوپر رکھا ہے، جب سے اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اس مشن پہ چلا ہوں، اس دن سے لے کر آج ہفتے کے کوئی 7 دن نہیں گزرے کہ 7 دن پورے محمد نے کھایا ہو، بلکہ فرمایا 3 دن لگاتار میری تاریخ میں ایسے نہیں گزرے جن 3 دن لگاتار پیٹ کا بھر کر محمد نے یا بلال نے یا محمد کے والوں نے کچھ کھایا ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام بیمار ہوئے، تیمار داری کے لیے گئے، گھر میں آپ دیکھتے ہیں ہر طرف آپ کے گھر میں ایک سا تقریباً کھجور کے ایک سا پڑا تھا، ایک سا کے قریب جو تھے یا پانی کا مٹکا تھا۔ سیدنا عمر رونے لگے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما یبکی کا یا عمر، عمر کیوں رو رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ تو میں کہ آپ کے گھر کو دیکھ رہا ہوں، آپ کے گھر کی کنڈیشن کو دیکھ رہا ہوں، کھجور کے دانے پڑے ہیں، جاؤ گے، پانی اور کچھ بھی نہیں، جبکہ میں دیکھتا ہوں کیسر و کسرا کے بادشاہوں کو، ان کی عیاشیوں کو۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا جس کا معنی انتہائی غلط لیا گیا اور لیا جا رہا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا، اما ترضا ان تکون الآخرہ ولہم الدنیا، اے عمر کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے آخرت بنائی ہے، اللہ نے ہمارے لیے آخرت بنائی اور ان کے لیے کافروں کے لیے دنیا ہے۔ فحمد اللہ، اے عمر اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ نے ہمارے لیے آخرت بنائی ہے، ان کے لیے دنیا ہے۔ اب اس جملے سے انتہائی غلط مفہوم لے کر لوگوں کے عقائد کو برباد کیا گیا اور کیا جا رہا ہے۔ تصور کیا ہے، زہد کیا ہے، اور آج اس کا کیا معنی لیا جا رہا ہے۔ کہا کہ مباحات کو چھوڑ دینا یہ تصوف ہے، یہ زہد ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے
کہ ہمارے لیے جنت ہے، آخرت ہے، ان کے لیے دنیا ہے. فحمد اللہ، اللہ کا شکر ادا. اس حدیث کو سامنے رکھ کر انتہائی غلط مفہوم لے کر آج امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ لا یزید من خبز الشعیر. امام نے جوزی رحمہ اللہ نے ان بدبختوں کے عقائد کو، نظریات کو یوں پیش کیا. کہتے ہیں دیکھیں نبی علیہ السلام کے گھر میں سوائے جو کے اور کچھ نہیں. لہذا اس دنیا کی زندگی میں ہمیں صرف جو کھانے ہوں گے، اور وہ بھی اتنے جتنا کھا کر ایک بندہ زندہ رہ سکے، اس سے زیادہ نہیں ہے. اتنا کھانے ہونے چاہیے جتنا ایک بندہ کھا کر زندہ رہ سکے. وَلَا يَذُوقُ الْفَاحِشَةَ. کہا سنو، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا عمر ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے. لہذا دنیا کے اندر جتنے میوے جات ہیں، پھل ہیں، ان کے قریب نہیں جانا چاہیے. یہ ان کے لیے، ان پھلوں کے قریب مت جاؤ. یہ سب کچھ کافروں کے لیے، تمہارے لیے نہیں ہے. مت جاؤ. یعذب نفسہ. کہا سنو، اپنے نفس کو، اپنے جسم کو، اپنے ضمیر کو تکلیف پہنچاؤ، تکلیف پہنچاؤ. یہ ہیں ان تصوف کے قید. اس حدیث کو سامنے رکھ کر غلط مفہوم لیتے ہوئے کہا لا یاکل احد لحما مثل ذهب مثل درہم. اگر کوئی شخص، کہا اگر کوئی شخص کسی حلال جانور کا گوشت ایک درہم کے برابر، ایک بوٹی پکا کر کھاتا ہے، 40 دن تک اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. دل مردہ ہو جاتا ہے. لہذا اپنے دل کو مردہ مت کرو. کہا گوشت کے قریب مت جاؤ. آپ کیا کہا؟ وہ بے من ہے. ہاں الماء البارد. خبردار، ٹھنڈا پانی ہو بھی، دل بھی چاہتا ہو، ضمیر کو مردہ کرو اور ٹھنڈا پانی مت پیو. گرم کھولتا ہوا پانی پیو، کیونکہ مزاج کے خلاف چلنا ہے. مزاج کے خلاف چلنا ہے. کتنا شدید گرمی ہو، جتنا شدید دھوپ ہو، کیا کرو؟ یلبس الصوف. بھیڑ بکری کی اون کے کپڑے پہنو، اون کے کپڑے پہنو، اپنے آپ کو گرمی پہنچاؤ، مزاج کے خلاف چلو. آگے اس کا فائدہ بتائے گا. اور آگے کیا کہا؟ وَيَلْزَمُ الصَّمْتُ الدَّائِمُ. سب سے خوش نصیب وہ بندہ ہے جو نیت کر لے جب تک زندہ رہوں گا خاموش رہوں گا. خاموش، صمت الدائم. کہا کہ ہمیشہ خاموش رہنا چاہیے، زبان پہ ایک حرف بھی نہ رہے. بتاؤ، آپ پڑھے لکھے لوگ ہو، سمجھدار ہو، میرے بھائی بھی، میری بہنیں بھی، اس میں کتنا بے دینی کا رس ہے، بدعملی کا رس ہے. جو آدمی اپنی زبان پر ایک حرف بھی نہیں لے گا، نماز گئی، نماز گئی، تلاوت گئی، صبح شام کے ذکر اذکار گئے، اٹھنے بیٹھنے کے دعائیں گئی، سلام وعلیکم سلام کیا، زبان پر حرف مت لو. یلزم الصمت الدائم.
خبردار، اگر کامیابی چاہتے ہو، کامیابی آگے بتائے گا کامیابی کیا ہے، بتائے گا کہاں، خبردار ہر ممکن کوشش کرو اپنے آپ کو پانی سے دور رکھو، پانی تمہارا دشمن ہے، پانی سے دور رکھو، اتنا دور رکھو حتیٰ کہ تمہیں اپنے جسم سے بدبو آنا شروع ہو، نہانے سے باز رہو، مت نہاؤ، تمہارے جسم پر کوئی ایسا کپڑا نہ ہو جس پر پیوند نہ لگی ہوئی ہو، پیوند لگا ہوا کپڑا پہنو، یہ بیماریاں آج بھی ہیں، آج بھی، بہت پرانی بات ہے۔ میرے ساتھی ہیں قاری عبدالجبار دھندیر، ان کی دکان تھی اقبال مارکیٹ میں، میں ملنے گیا، مجھے کہنے لگے شیخ صاحب میرا پڑوسی ہے دکاندار، وہ آپ سے ملنے کا بڑا شوق رکھتا ہے، بلا لوں؟ بلا۔ آیا، ملاقات کر کے وہ حیران ہو گیا، مجھے دیکھ کر بڑا متعجب ہو کر دیکھ کر کہنے لگا حضرت میں نے تو آپ کا بڑا نام سنا تھا، لیکن آپ کے جسم پر، آپ کی قمیض پر کوئی ایک پیوند بھی نہیں، کوئی ایک پیوند بھی نہیں، یہ جراثیم آج بھی ہے، ایک پیوند بھی نہیں ہے۔ میں خاموش، اس کی بات سن کر کہنے لگا حضرت میں تو جب بھی نیا کپڑا لیتا ہوں، سلواتا ہوں، تو پہلے پھاڑ کر پیوند لگاتا ہوں، کٹ لگا کر پیوند لگا کر پھر پہنتا ہوں۔ جب اس کی گفتگو ختم ہوئی میں نے ایک جملہ کہا، میں نے کہا دیکھیں کپڑا پھٹ جائے پیوند لگانا سنت ہے، پھاڑ کر پیوند لگانا بدعت ہے۔ پھٹ جائے پیوند لگاؤ سنت ہے، اور تو پھاڑ کر پیوند لگاتا ہے، یہ سنت نہیں ہے، بدعت ہے، اور بدعت ہی کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ تو کہاں کامیابی اس میں ہے؟ کپڑے تمہارے پھڑے ہونے چاہیے، پیوند والے ہونے چاہیے، خاموشی اختیار کرو۔ حتیٰ کہ بہت ساری تفصیل ہے جسے امام ابن جوزی نے اللہ نے بیان کی ہے ان بدبختوں کے عقائد کے بارے، آخر میں کہا حتیٰ کہ ایک وقت آ جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ تمہارے اندر سے آواز آئے گی، ایک وقت آئے گا کہ تمہارے اندر سے آواز آئے گی کہ اب عابد بھی تو ہے، معبود بھی تو ہے، ساجد بھی تو ہے، مسجود بھی تو ہے۔ یہ ہے وحدت الوجود والے، یہ ہے حلولی، یہ ہے جہمیہ، ان کے پیروکار متصوفین، متزاہدین، آج بھی یہ نظریات پائے جاتے ہیں۔ آپ مختلف مقابرین قبروں پر جائیں آپ کو یہی چیز ملے گی، کپڑوں سے بدبو، نہ نہانا، نہ دھونا، نہ نماز، نہ روزہ، اور بدبخت پڑھے لکھے لوگ، مجھے تو حیرت ہوئی، تعلیم یافتہ لوگ پڑھے لکھے، ان کے آگے دو زنوں ہو کر بیٹھے ہوتے، ان سے دعائیں کروا رہے ہوتے، اپنی منتیں پوری کرنے کے لیے یہاں گئے ہوئے۔ اللہ کے لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ گمراہی ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اس گمراہی کو شیطان نے پھیلایا، شیطان کے نقشے قدم پر مت چلو۔ اللہ نے انبیاء بھیجے، انبیاء اللہ کا پیغام پہنچایا۔ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس پیغمبر کو ہمارے لیے مبعوث کیا وہ خالی نبی نہیں تھے، خاتم النبیین، خاتم النبیین، امام الاولین والآخرین، امام الاولین والآخرین، سید الاولین والآخرین، سید البشر، پوری کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ۔
ان کی سیرت ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ زندگی کا کوئی موڑ ایسا نہیں جس کی اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ہماری رہنمائی نہ کی۔ ہاں اب سنیے، اگر ایسے حالات تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھانے کے لیے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن جو ہی اللہ کی نعمتیں آ جاتی اور وہ استعمال کرتے، اس لیے کہ اللہ کے قرآن کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرو۔ ان اللہ یحب ان یری اثر نعمتہ علی عبدہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت دیتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت دیتا ہے اور وہ بندہ اللہ کی اس نعمت کو استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اللہ نے جس کو نعمت دی ہے اس کو وہ استعمال کرے۔ چوٹی کے امام ہیں امام نسائی رحمہ اللہ، اللہ نے ان کو بے پناہ دولت دی تھی، جب انہوں نے یہ حدیث پڑھی اللہ خوش ہوتا ہے، اس کے بعد جب تک زندہ رہے روزانہ ایک مرغی ذبح کر کے کھاتے تھے، کہتے تھے اللہ نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں تاکہ میں چاہتا ہوں اللہ خوش ہو جائے۔ اور یہ متصوفین کیا کہتے ہیں، کتاب الزہد پر رقائق اٹھائیں، ایک چوٹی کے امام ہیں حسن بصری رحمہ اللہ، تابعی ہیں، صحابہ سے دین حاصل کیا ہے۔ ایک دن دسترخوان لگا کر کھانا کھا رہے تھے، ایک صوفی آ گیا، اسی طرح کا متظاہر آ گیا، حسن بصری کو کوئی پتہ نہیں کہ یہ کون ہے، اسے دعوت دی آئیں کھانا کھائیں۔ اس نے دیکھا وہ صوفی کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہے کیا پکا ہے۔ اتفاق ہے اس دن حسن بصری رحمہ اللہ کے گھر میں مرغی پکی تھی، مرغی کا سالن تھا، حسن بصری رحمہ اللہ کھا رہے تھے۔ اس شخص نے کیا کہا، اے تذر اے تذر، اس نے کہا میری معذرت ہے حضرت، میری معذرت ہے، بے انہ کیوں نہیں کھاتا، کھا کر آیا ہے، منع ہے، کیا کہتے بے انہ لا یستطیع الواجب بے شکریہ، یہ کھا تو لوں گا، یہ مرغی کھا تو لوں گا، اس نعمت کا شکریہ کون ادا کرے، میرے اندر ہمت نہیں ہے۔ اے حسن بصری تیرے اندر ہمت ہوگی تو اللہ کا شکر ادا کر لیتا ہوگا، میں اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ حسن بصری وقت کا امام ہے، وقت کا محدث ہے، کیا فرماتے ہیں، یا احمق او احمق او احمق، پانی کا ایک گھونٹ جو تو اپنے حلق میں اتارتا ہے زندگی بھر اس کا شکر ادا کر سکتا ہے؟ زندگی بھر تو اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، ایک پانی کا گھونٹ جو تو نے اپنے حلق میں اتارا ہے اس کو بھی تو حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کو استعمال کیا ہے۔ حالات ہوتے اچھا کھانا پکا کر آپ کھاتے، صحابہ کو حکم دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ابو طلحہ سے کیا کہا تھا، ابو طلحہ کھانا پک چکا، جی ہاں، فرمایا کہ اس میں سے ایک دستی نکال کر مجھے دیں۔ ابو طلحہ نے بکری ذبح کی تھی، نبی علیہ السلام صحابہ کو لے کر پہنچ گئے تھے، پوری حدیث آپ جاننا۔ نبی علیہ السلام نے ابو طلحہ سے کہا ایک دستی نکال کر مجھے دیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دستی نکالی، نبی علیہ السلام کو دی، آپ نے وہ تناول فرمائی، اور فرمایا ابو طلحہ جاؤ ایک اور بھی دستی نکال کے لاؤ۔ دیکھیے حالات ہیں، حالات ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اچھے کھانے نہ کھائے ہوں یا منع کیا ہو۔ فرمایا جاؤ
دوسری دستی نکال کے لاؤ۔ ابو طلحہ گئے، دوسری دستی نکال کے لائے۔ آپ نے فرمایا بات ابو طلحہ جاؤ جاؤ ایک اور دستی نکال کے لاؤ۔ ابو طلحہ نے کہا اللہ کے رسول ایک بکری کے اندر دو دستیاں ہوتی، تیسری نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام نے کہا تو آگے بحث نہ کرتا اور چلا جاتا، تجھے تیسری دستی مل جاتی۔ حالات ہیں، آپ اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، کس نے کہا نہیں کر رہے ہیں؟ کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں۔ جس وقت خیبر فتح ہوا، خیبر کے فتح ہونے سے پہلے ایک دن بھی مسلمانوں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ خیبر فتح ہو گیا، یہودیوں کی ٹوٹل تعداد جو خیبر میں تھی وہ سب مسلمانوں کے پاس آ گئی۔ کل کی تاریخ میں اگر کچھ نہیں تھا اور نبی علیہ السلام اعلان کر رہے تھے، لوگوں کون ہے جو مستحقین کے ساتھ ہمدردی کرے؟ آج وہی پیغمبر اعلان کر رہے ہیں، ڈھیر لگا ہوا ہے، لینے والے نہیں، آؤ اور لے جاؤ۔ نعمت ہے اس کو استعمال کرو، نہیں اللہ کا شکر ادا کرو۔ اسلام نے یہ تعلیم دی ہے، ہر حال اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اگر ایک وقت تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھوک کی وجہ سے سینے پر دو پتھر باندھے ہوئے تھے، دو پتھر باندھے ہوئے ہیں پیٹ پر، یہ وقت تھا تو یہ بھی تھا کہ دسترخوان لگا کر آپ کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، کھلا بھی رہے ہیں۔ بکرے ذبح ہو رہے ہیں، گائیں ذبح ہو رہی ہیں، اونٹ ذبح ہو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حج کے موقع پر 100 اونٹ سے 100 اونٹ نبی علیہ السلام نے غالباً 63 اونٹ اکیلے محمد نے ذبح کیے نہر صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی جو بچ گئے سیدنا علی سے فرمایا یہ باقی جو اونٹ ہیں ان کو تم نہر کرو، سب نہر کیے گئے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ان 100 اونٹوں میں سے 100 اونٹوں میں سے سب میں سے گوشت لے آؤ اور پکا کر محمد کے سامنے رکھو، ان کو اللہ کے نبی استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ 100 اونٹ نہر کیے گئے، ٹوٹل نہیں لیکن ہر اونٹ میں سے گوشت کا پیس لایا گیا، جمع کیا گیا، پکایا گیا، نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہے ہیں۔ تو کس نے کہا یہ تعلیم آپ کو نظر نہیں آتی؟ آپ امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے لیے لوگوں ان علماء کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو جن کے سینے میں قرآن و حدیث کا علم ہے، جن کے پاس خالص اللہ کی وحی ہے، اور خالص اللہ کی وحی میں یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، اور کوئی چیز اللہ کی وحی نہیں۔ عقیدہ لو یہیں سے، عمل لو یہیں سے، اخلاقیات لو یہیں سے، اصول لو، فروع لو یہاں سے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔